الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ کل ہم نے آیت 67 تا 77 کیے تھے، اور سورت ہماری مومن چل رہی ہے جو قرآن میں 40ویں نمبر پر ہے۔ تو آج ہم سب سے پہلے آیت 67 تا 77 67 تا 77 کا پہلے خلاصہ سوال و جواب کی شکل میں۔ تو سب سے پہلے آپ کا موقع ہے کہ اگر کوئی آپ کا سوال ہو ان آیات کے بارے میں، پھر میں سوال کروں گا۔ آپ کا کوئی سوال نہیں ہے؟ چلے پھر میں سوال کرتا ہوں۔ آپ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ آیت جو ہم نے 67 پڑھی ہے، 67 قرآن آپ کے سامنے ہے؟ جی جی اچھا، جی آیت سر 77 میں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مراحل بیان کیے انسان کی پیدائش کے، اور آخر میں دو الفاظ ہیں اسی آیت میں، وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم سمجھو۔ کیا سمجھو بلا؟ اس آیت کے حوالے سے بات کریں گے آپ، تاکہ تم سمجھو۔ اس دنیا کی حقیقت کو سمجھو کہ دنیا کیا ہے اور انسان کیا چیز ہے، کیسے وجود میں آیا ہے اور آخر مر کے مٹی ہو جائے گا اور اللہ کے ہاں پیش ہوگا۔ ان ساری حقیقتوں کو سمجھنے کا حکم ہے۔ بات آپ کی ٹھیک ہے، ساری انسان کی پیدائش کے مراحل بیان ہوئے ہیں، کس طرح پہلے حضرت آدم کو مٹی سے بنایا، پھر کس طرح انسان کی نسل چلائی اس ایک قطرے سے، اور پھر قطرہ نطفہ بنا، پہلے نطفہ تھا، نطفہ پھر علقہ بنا، علقہ سے پھر علقہ کہتے ہیں ایک خون کا لوتھڑا بن گیا، وہ لہو کا، اور پھر اس سے آپ دیکھیں کہ ایک بچہ پیدا ہوا، مرد یا مذکر یا مؤنث، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو بچپن، لڑکپن اور جوانی تک پہنچا دیا، اور پھر اس میں وہ بڑھاپے کو بھی پہنچ گیا اگر اللہ کا حکم تھا۔ لیکن اس کے بعد بتایا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ انسان کا وقت مقرر ہو اور وہ بڑھاپے سے پہلے ہی ختم کر دیا گیا۔ یہ ساری حکمتیں، ساری قدرتیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہیں۔ تو اس لعلکم تعقلون کا مطلب یہ ہے کہ تاکہ تم سمجھو کہ تمہارا رب کن طاقتوں، کن قدرتوں، کن اختیار کا مالک ہے، بے اور شک اس نے یہ انسان جو پہلے مٹی سے بنایا، پھر ایک اس کے پانی کے قطرے سے اس کی نسل چلائی، اس کو کن خوبیوں سے نوازا۔ سوچیں، اللہ ہی کے تعالیٰ فرماتے ہیں خود قرآن میں کہ فَالْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس انسان کے اندر اللہ نے نیکی اور بدی کی تمیز روز اول سے رکھ دی۔ پھر قرآن سورۃ 3 میں کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں، کہ ہم نے تمہیں بہترین ساخت پر پیدا کیا، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ تو اب ان ساری چیزوں پر آپ غور کریں تو اللہ کے کمالات کا ایک انسان معترف ہو جاتا ہے، اور پھر وہ کیا، جب یہ سمجھ جاتا ہے کہ کتنا زبردست ایک انسان کا پیدائش کا منصوبہ، جو میں اور آپ بھی اس سے گزرے ہیں، اور یہ ہمارے لیے آیات انفس ہے، خود ہمارے نفس کے اندر یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ تو کیا مجھے اور آپ کو اس اللہ کے سامنے جھک نہیں جانا چاہیے؟ اسی ہی کی عبادت نہیں کرنی چاہیے؟ یہ ہے لعلکم تعقلون کا مطلب۔ اچھا،
اس اللہ کا اختیار کیسا ہے، ذرا جلدی سے بتائیں جی سر کن آیت فیکون کہنے 68. کی دیر ہے بس، جی لگ پتا جائے کن فیکون کہنے کی دیر ہے ہر کام میں۔ اس کا کمال یہ ہے کہ وہ کوئی اس کو ذرائع وسائل اسباب کی ضرورت نہیں ہے، وہ صرف کن کہتا ہے ہو جا، فیکون پس وہ ہو جاتا ہے۔ زمین و آسمان کی پیدائش ہو، انسان کی پیدائش ہو، کوئی مسئلہ ہو، لہذا قیامت کے دن بھی وہ اتنا صرف اس کو کن کہنی ہوگی، ساری خلقت زندہ ہو جائے گی اور چل دے گی میدان حشر۔ تو فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَيَقُولُ فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ اچھا، اس کے بعد یہ جو آیت 70، 71 اور 72 ہے، آپ نے یقیناً پڑھی ہوگی۔ یہ تینوں آیتیں کیا، اگر ان تینوں کو اکٹھا سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ تینوں آیتیں کیا ہیں؟ سر یہ تنبیہ ہے۔ جھٹلانے والے جو قرآن پاک کو جھٹلاتے ہیں، رسولوں کو جھٹلاتے ہیں، ان کے انجام کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ شاباش، ویری گڈ، ایکسیلنٹ۔ ہاں، یہ ہے منکرین کی صورتحال آخرت میں۔ کاش وہ دنیا میں اس دعوت کو قبول کر لیتے تو آج ان کا یہ حشر نہ ہوتا آخرت میں، اور آخرت آپ کو پتہ ہے دائمی اور ابدی ہے۔ لہذا مجھے اور آپ کو ہوش میں آ جانا چاہیے، فوراً توبہ استغفار کر کے اللہ تعالیٰ کا صحیح بندہ بن جانا چاہیے، غلام بن جانا چاہیے، اسی کی عبادت کرنی چاہیے، شرک سے بالکل دور رہے۔ شرک ایسا جرم ہے کہ جو ناقابل معافی ہے، اللہ تعالیٰ نے خود بتایا ہے کہ جس کو اللہ کبھی بخشے گا نہیں۔ لہذا کتنی بڑی کوئی آیات قرآن کی پڑھے نا تو آپ کو نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نے کتنے پہلو ہیں اس میں ہدایت کے۔ تو یہ آخرت میں ان کی بے بسی کی تصویر ہے جو آیت 70، 71 اور 72 میں، کہ وہ ظالم جن کو اللہ تعالیٰ نے اس پیدا کیا تو پیدا کرتے وقت ان کے اندر نیکی اور بدی کی پہچان رکھ دی، اور اس کے بعد انبیاء بھیجے، کتابیں نازل کی جب ان منکروں نے، تو آخرت میں ان کا برا حشر دیکھیں، قیامت کی ہولناکیوں ان کے لیے۔ اچھا، ان پوری صورتحال میں جو مومن ہوگا، جس نے قرآن کو پڑھا ہوگا، سمجھا ہوگا، قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزاری ہوگی جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گزاری ہے، تو اس کا حال کیا ہوگا بھلا؟ جلدی بتائیں۔ سر بالکل اس کے اپوزٹ ہوگا انشاءاللہ، اللہ کے حکم سے جنت الفردوس ملی جائے گی اس کو۔ آپ بہت آسان بات کہہ رہے ہیں، بہت شارٹ بات کہہ رہے ہیں، کیونکہ قرآن مجید نے ایک ایک مرحلے کا ذکر کیا ہے۔ دنیاوی زندگی آزمائش ہے، دنیاوی زندگی اللہ تعالیٰ کی حجت بندے پر تمام ہو رہی ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء اور کتابیں نازل فرما دیتے ہیں، اور خاص کر ہماری نسل جو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائی ہے اور قیامت تک، اس کو کیونکہ قرآن نے ایک ایک مرحلے کا ذکر کیا ہے، ایک ایک۔ آپ مجھے بتائیں کون سا مرحلہ، کہ مثلا دنیا کیا ہے، برزخ کیا ہے، آخرت کیا ہے، آخرت کے مراحل کیا ہیں، کہ جس نے قرآن کو پڑھ کے سمجھ کے اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ کیوں؟ وہ کہے گا کہ یہ سب کچھ اللہ کے احکامات کے، ان احکامات کے مطابق ہو رہا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بتائے ہیں، اور کیونکہ وہ جانتا ہے۔ لیکن جن لوگوں نے دعویٰ اسلام کا کر کے اور قرآن و سنت سے تعلق توڑ دیا، وہ بڑے سخت پریشان ہوں گے۔ اس لیے آج ہمارے لیے موقع ہے کہ ہم پوری طرح اس بات کو سمجھ لیں کہ یہ انسان کی پیدائش سے مراحل لے کے دنیاوی زندگی ہو، یا قیامت کا برپا ہونا ہو، یا برزخ ہو، یا
محشر ہو، وہاں کیا حالات ہوں گے، کیا واقعات ہوں گے، یہ کیا ہے اپنا حوض کوثر کیا ہے، اور یہ پلسرات کیا ہے، یہ دوزخ کیا ہے، یہ آخر جنت کیا ہے، سب چیزیں تفصیل سے بیان کی، اور میرا اور آپ کا فرض ہے کہ ہم ان کو قرآن سے سمجھیں۔ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی سر، جی الحمد سر، للہ۔ جزاک اللہ خیر۔ اچھا، اب ایک آخری آیت 77 آپ دیکھیں تو قرآن جب سورت کسی اینڈ پہ پہنچتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ خاص احکامات دیتے ہیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، پھر اس کے ذریعے انسانوں کو۔ تو یہاں آپ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ آپ فصبر۔ تو یہ جو کتنی باتیں کہی گئی ہیں اس آیت 77 میں، جلدی سے بتائیں مجھے۔ گن کے بتائیں فٹافٹ، جلدی بتائیں۔ سر 3 باتیں کہی گئی ہیں اچھا، کون کون سی؟ سر۔ صبر، فرسٹ صبر کیجئے، اور یعنی وعدہ جو دیا جاتا ہے وہ یعنی وہ ان کو یعنی ان کے اللہ کا عذاب کا، وعدہ سچا ہے کیا؟ اللہ کا اللہ کا وعدہ وعدہ کیا ہے؟ اللہ کا وعدہ کیا ہے یہاں؟ یعنی کہ برحق ہے۔ ان کو عذاب دیا جائے گا، آپ کے سامنے بھی دیا جائے گا اور آپ کی فوتگی کے بعد بھی دیا جائے گا، اور ہم سب نے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اور آخر میں کیا کہا؟ ہم سب نے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی وہ جو انکار کرنے والے ہیں انہوں نے بھی، کافر بھی، یہودی بھی، مسلم بھی، ایمان والے بھی، سب نے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ اپنے جو بات کہتے ہیں نا الینا ترجعون، تم یرجعون، سب نے، ایک بات غور سے سنیں، بات کو سمجھا کریں، ہر انسان جو پیدا ہوا ہے اس کو اللہ کے سامنے پیش ہو کے رہنا ہے، اور یہ دھمکی ہے ان کے لیے جو دنوں انبیاء کی اور کتابوں کی مخالفت کی، اور یہ بہت بڑا بشارت ہے کہ جب تم اللہ کے دین پر عمل کر کے جو تکلیفیں اٹھاؤ گے اس کا پورا پورا اجر تمہیں دیا۔ یہ خوشخبری ہے مومنین کے لیے، اور بہت بڑی تنبیہ اور دھمکی ہے، انذار ہے کافروں کے لیے۔ الینا ترجعون 2 لفظ نہیں ہیں، اگر آپ اس کا مفہوم نکالیں تو یہ ہے اس کا مفہوم۔ اب بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ سر جی ٹھیک لینا ہے۔ یرجعون ہے، ترجعون نہیں ہے، یرجعون۔ اور ساری، ہاں یرجعون ہے، وہ سب ہماری طرف پلٹائے جائیں گے۔ ترجعون ہوگا تو تم سب ہماری طرف پلٹائے جاؤ گے۔ جزاک اللہ۔ کوئی سوال آپ کا، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو، آپ ایک چیز نوٹ فرمائیں کہ قرآن کی کوئی آیت پڑھیں، اگر ہم سمجھیں اور اس کے سارے پہلو پر غور و فکر کریں، یقین مانیں، انسان حیران رہ جاتا ہے کہ اس رب کی قدرتیں کیا ہیں، اور اس نے جو مجھے بنایا ہے تو کتنا مخلوق میں منفرد مجھے مقام عطا کیا ہے، مجھے اپنا خلیفہ بنا لیا ہے۔ اگر میں نے خلافت کے فرائض ٹھیک ٹھیک انجام دیے، اللہ تعالیٰ مجھے جنت عطا فرمائیں گے، دنیا میں بھی میری دستگیری فرمائیں گے اور آخرت میں بھی۔ اور اگر میں نے اللہ کی ان احکامات کی پابندی نہیں کی، قرآن اور شریعت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو، شریعت کو چھوڑا، تو دنیا اور آخرت کی ذلت ہے۔ آج دیکھ لیں، آپ غور فرمائیں کہ کتنی بڑی ذلت ہے۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ احادیث آپ سوچیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے ہیں نا کہ ایک وقت آئے گا کہ کافر اور غیر مسلم آپ کو جس طرح کھانے کی میز پر ٹوٹ پڑتے ہیں نا بھوکے لوگ، اس طرح کافر یا یہودی اسی طرح آپ کو جس طرح کھانے پہ وہ ٹوٹ پڑتے ہیں نا بھوکے لوگ، اسی طرح مسلمانوں کے خون کا ستیہ ناش کریں گے۔ اور آج آپ دیکھ رہے ہیں
تعداد مسلمانوں کی کم ہے، ذرائع اور وسائل ان کے پاس کم ہیں، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں۔ کمی ہے تو ایمان کی، کمی ہے کہ قرآن و سنت پر عمل نہ کرنے کی، اور اس کا نتیجہ خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس آیت میں، جس کے راوی حضرت عمر ہیں، فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ تعالیٰ اسی قرآن پر عمل کرنے والوں کو دنیا میں رفتیں اور ترقیاں عطا فرمائیں گے۔ وَيَدْعُ بِهِ آخرین، اور جو اس کو چھوڑیں گے، اس پر عمل نہیں کریں گے، اس سے غفلت برتیں گے، وہ دنیا میں ذلیل اور رسوا ہوں گے۔ کتنی بڑی حقیقت ہے، آج دیکھ لیں آپ۔ جی سر، بالکل سب ایسے ہی ہو رہا ہے جیسے آپ نے فرمایا، لیکن نہیں، جیسے انسان ڈر قرآن نے سے کہا، مت۔ آپ میرے کہنے جی کو چھوڑیں، جیسا قرآن بتا رہا ہے، اللہ کی بات جی کتنی سر، برحق ہے۔ بالکل۔ سر اللہ، دنیا میں یہودی 1 کروڑ بھی نہیں ہے، 98 لاکھ ہیں۔ اور مسلمانوں کے کروڑوں کا کوئی حساب ہی نہیں ہے سعدیہ۔ سر یہ اربوں میں ہے، اللہ اکبر، آپ دیکھ لیں ضرورت کی کمی ہے۔ یہ ایمان کتنی طاقت دیتا ہے اگر ایمان ہو تو۔ تنہا سینیٹر مشتاق نے، آپ دیکھ لیں پوری دنیا میں جو فلوٹیلا کے لوگ ہیں، وہ بہترین اللہ کی امت میں سے بہترین لوگ ہیں، جنہوں نے بالکل پوری سر، دنیا کے ضمیر کو جگا دیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ اچھا، اگر کوئی سوال نہیں ہے تو پھر آگے چلتے ہیں، اور آیت نمبر 78 دیکھیں آپ۔ قرآن ایسے حقائق بیان کرتا ہے جو کوئی دنیا کی کتاب کر ہی نہیں سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کی کتابوں کے رائٹر انسان ہیں، انسان کا دماغ، اس کا علم بڑا محدود، اور اس اللہ تعالیٰ کا علم لامحدود۔ حق کہنا اور حق کے مطابق بات کرنا، یہ اسی کو زیبا ہے۔ اب سنیں، اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم سے پہلے ہم نے بہت سارے رسول بھیجے ہیں، اور من قصصنا علیک، ان میں سے کچھ کے تو حالات اور واقعات آپ کے ساتھ کو بیان، آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، اور وہ ہاں من لم نقصص علیک، اور کچھ کے حالات ہم نے بیان نہیں کیے۔ اچھا، یہ جو حالات بیان کیے ہیں، یہ کہاں بیان کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے؟ قرآن پاک میں سر، قرآن پہلی سورہ۔ پاک میں۔ وہ سارے انبیاء کے واقعات جو مکی صورتوں میں ہیں، یاد رکھنا، سارے انبیاء کے واقعات مکی صورتوں میں ہیں۔ حضرت یوسف کا واقعہ کتنا تفصیل سے سورہ یوسف میں بیان ہوا ہے۔ اسی طرح قوم لوط، قوم عاد، قوم سمود، یہ سارے انبیاء کی قومیں تھیں، ان کی کتنی ساری تفصیلات بیان ہوئی۔ لیکن اسی طرح حضرت ابراہیم کا دیکھیں آپ، صلی علیہ السلام۔ لہذا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ واقعات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچے ہیں، اور ہمیں بھی بتا رہے ہیں کہ دیکھو بڑا وقت واضح کہ کس طرح کافروں کا کیا انجام ہوا، اور جو ایمان لائق انبیاء پر اور کتابوں پر اللہ نے کیسے بچایا ہے۔ ہم ہیں کہ ہم ان سے ذرا ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ یہ قرآن ہمیں سب کچھ بتاتا ہے کہ ماضی میں قوموں کی عروج و ترقی کے اسباب کیا تھے، لیکن ہم ہیں کہ ان چیزوں کی طرف کان نہیں رکھتے۔ جب کان نہیں دھرتے تو پھر آپ دیکھ لیں ذلت و پستی مقدر ہے ہمارا۔ اچھا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کچھ کے تو کسے ہم نے بیان کر دیے، کچھ کے ہم نے بیان نہیں کیے۔ ظاہر ہے 1,24,000 پیغمبر آئے ہیں۔ اچھا، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما کان لرسول ان یاتی بآیت الا باذن اللہ، کسی رسول کے لیے یہ الاؤڈ نہیں ہے، اجازت نہیں ہے اس کو
کہ وہ اپنی طرف سے کوئی نشانیاں پیش کر دے اللہ کی، ہاں اگر اللہ کی اجازت ہے. یعنی قوم جب نہیں نہ ماننی ہوتی تو پھر وہ اس نبی کا سیرت و کردار نہیں دیکھتے. آپ خود دیکھیں ذرا، خود صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں کہ سارے مکے والے بیک زبان کہتے ہیں کہ یہ صادق بھی ہے اور امین بھی ہے. کب؟ نبوت سے پہلے. جو ہی نبی نبوت کا اعلان کرتے ہیں، جنہوں نے نہیں ماننا سارے قریش کے سردار کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں نعوذ باللہ جھوٹا بھی ہے، نعوذ باللہ یہ جادوگر ہے، پتہ نہیں کیا کیا نام دیے. کیوں؟ آپ نے پنجابی کا ایک محاورہ ہے، من حرامی اور حجتاں ڈھیر. تو اصل میں تو دل میں کیونکہ اللہ کی طاقتیں، قدرتیں، اس کا اختیار، اس کو کہ یہ اس نے کتنا بڑا احسان کیا کہ نبی بھیج دیا، کتاب بھیج دی تاکہ میں اس کی رحمتوں کا مستحق بن جاؤں ان کو فالو کر کے. لیکن یہ انسان ہے کہ جب انکار پہ آتا ہے کبھی تو الزام لگاتا ہے انبیاء پر، کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ دیکھیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بھائی اگر دیکھیں انبیاء کو چیلنج کرتے ہیں بدبخت کہ لے آئے عذاب، اگر تمہیں کون سا عذاب ہے لے کے آؤ، جلدی آؤ. اچھا دوسری طرف کہتے ہیں کون سے لاؤ نہ معجزے، آپ حضرت موسیٰ معجزے لے کے آئے. اب ذرا غور سے دیکھیں، سمجھیں بات. کیا موسیٰ علیہ السلام کے معجزے پر فرعون ایمان لے کے آیا؟ بتائیے. بالکل بھی نہیں سر. تو بالکل بھی نہیں سر. اچھا، تو اس کا